حضرت نانوتوی کی مثال سمجھو جو ہمارے پرانے بزرگ دیتے ہیں اور میں جدید زبان میں بھی دیتا ہوں. ہمارے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے حضرت نانوتوی کی عبارت کو سمجھانے کے لیے. حضرت نعمانی رحمہ اللہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک کشتی ہے, کشتی بھی چلتی ہے, اندر بیٹھا ہوا مسافر بھی چل رہا ہوتا ہے. تو بتائیں مسافر کی وجہ سے کشتی چل رہی ہوتی ہے یا کشتی کے چلنے پر مسافر کا سفر کٹ رہا ہوتا ہے؟ بولیے. کشتی خود چل رہی ہے, اس کے چلنے سے مسافر کا سفر کٹ رہا ہے. تو کشتی موصوف ہے چلنے میں ذاتی طور پہ, مسافر موصوف ہے چلنے میں عطائی طور پہ. یعنی کشتی کے چلنے پر یہ چلا ہے, کشتی رکے تو یہ رک جائے. اب میں جدید زبان میں سمجھاتا ہوں. ہم بیٹھے ہیں جہاز میں اور جہاز جا رہا ہے سعودیہ, مدینہ طیبہ. اللہ آپ سب کو لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے. میں نے پتہ کیوں کہا ہے, ہمارے پاسپورٹ تقریباً جمع ہیں ایمبیسی میں اور ویزا لگنے پہ. تو سبق تو ہوگا. ایک مرتبہ اپنے سمیت میرے اور میرے سمیت سب چاہنے والوں کے لیے دعا پہ آمین کہہ دو کہ اللہ ہمارے جانے میں تمام مشکلات کو ختم فرما دے. اللہ اس رمضان میں آپ کو اور مجھے اللہ اپنا در اور حضور پاک کا گھر دکھانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آمین کہہ دیا. مجھے امید ہے انشاءاللہ حل ہوگا. وہ کہتے ہیں امبیسڈر نے فلاں ویزا لگانا منع کر دیا. تو وہ آج بھی مجھے میرے ٹریول ایجنٹ نے یہی کہا ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی اس دروازے سے مانگتے جو دروازہ نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے. جب سب نے اپنے در بند کر لیے ہوتے وہ دروازہ پھر بھی کھلا ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے. جب ہم جہاز میں بیٹھ کر مدینہ جا رہے ہوں گے تو جہاز کے چلنے پر ہم چل رہے ہوں گے یا ہمارے چلنے پہ جہاز چل رہا ہوگا؟ جہاز کے چلنے پہ ہم چل رہے ہوں گے. تو جہاز کا چلنا اصل ہے, ہمارا چلنا فرع ہے. سنیں بلا تشبیہ و مثال, میں صرف قریب الاذان کرنے کے لیے مثال دی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے. حضور نبوت میں اصل ہیں, باقی نبوت میں فرع. یہ حضرت نانوتوی کی اس آیت سے دلیل ہے. تو حضرت فرماتے ہیں جب حضور پاک نبوت میں اصل ہے, اور یہی علت العلل ہے, سب سے بڑی وجہ کہ نبوت میں خود موصوف ہے, تو پھر حضور پاک کے بعد اگر باقی انبیاء کے رتبوں کو دیکھیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہو وہ حضور سے بڑھ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ سے آگے ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. اس پہ بھی نہ سمجھو تو میں ایک مثال اور دیتا ہوں. ایک سورج ایک چاند ہے. سورج کو عربی میں منیر کہتے ہیں اور چاند کو عربی میں مستنیر کہتے ہیں. شمس اور قمر اپنی جگہ نام ہے, نہیں سمجھے. کہیں آپ مجھے کہنا شمس و قمر نہیں کہتا, ورنہ یہ کیا ہے نیچے جس پر ہم بیٹھے ہیں؟ زمین ہے. تو زمین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عرض زمین کو کہتے ہیں, تین مٹی کو کہتے ہیں. تین اور عرض میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اس طرح یہ نہ کہنا بھی شمس و قمر نہیں ہے, شمس و قمر ہے, لیکن سورج کو منیر کہتے ہیں اور چاند کو مستنیر کہتے ہیں. کیوں؟ سورج کی روشنی اپنی ہے, اسے اللہ نے دی ہے, اور اس کی روشنی کی وجہ سے چاند روشن ہے. منیر روشنی دینے والا, مستنیر روشنی لینے والا. باب استفعال کے الف سین تا جو ہے وہ طلب کے معنی میں ہوتی ہے. خاصیت ابواب تو مولویوں نے پڑھی ہوئی ہے. جس نے خاصیت ابواب پڑھی ہے اور سمجھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ تسی سارے سمجھیے تو دسو پھر کس نہیں سمجھی؟ اگر آپ سب نے سمجھی ہے تو خاصیت ابواب کیا ہے جسے نہیں سمجھی؟ چلو ماشاءاللہ آپ نے سمجھا, اللہ آپ کو خوش رکھے. تو مستنیر روشنی لینے والا. تو سورج کی روشنی اصل ہے, چاند کی روشنی فرع ہے. تو سورج اور چاند میں وجہ دیکھو تو یہ نہیں ہے کہ چاند کی روشنی سورج سے بڑھ جائے. کیوں؟ سورج سے ہی روشنی چاند کو ملی ہے. تو کہا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں, نیچے انبیاء آ گئے کوئی اور اللہ کی طرف سے, تو اس کا معنی یہ نہیں ہے باقی نبیوں میں, باقی زمینوں میں نبی کی وجہ سے ہمارے نبی کا رتبہ کم ہوا. ہمارے نبی کا رتبہ اپنی جگہ برقرار رہے گا.